اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، اب یہ آخری مراحل میں پاکستان پر قبضہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 20-30 سال کا تو انہوں نے سوچا ہوتا ہے. پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں 20 سال تک کا بندوبست کر لیا ہے. اپنی مرضی کے آدمی لگا دیے ہیں جن کو جج کہا جائے گا یا چیف جسٹس کہا جائے گا. ہوں گے نہیں وہ جج ہونے کے لائق بھی نہیں ہوں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ پہ 15-20 سال کا بندوبست کر لیا ہے. بڑی محنت کی ہے اس کے لیے ISI نے، ہماری فوجی جرنیلوں نے. وہ خود ہو نہ ہو، وہ نظام کا کنٹرول ان کو حاصل ہو گیا ہے. زیادہ کوشش تو ہوگی کہ عاصم منیر صاحب زندگی بھر کے لیے ہی وہ پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے. ایک تو یہ عدلیہ کا مسائل ہے. اب اس کے ریئیکشن میں کیا ہو رہا ہے، وکلاء بھی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ پہ جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے وہ جج تو ہیں نہیں بیچارے، کیا بنا ہے. لیکن اب وہ جج کے کوٹ پہن کے بیٹھیں گے، چیف جسٹس کا کوٹ پہن کے بیٹھیں گے تو اندر کچھ اور نہ ہوں گے مائی لارڈشپ اور ہز لارڈشپ اور چیف جسٹس جو سپریم کورٹ. یہ ایک تو اس کے اندر ریزسٹنس بھی ہے، اور وہ ریزسٹنس جو ہے وہی آخر میں کامیابی اسی کو ہوتی ہے. ہر جو ڈکٹیٹر آیا ہے پہلے وہ سپریم کورٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ سامنے جو ہے وہ ایک جو کٹ پتلی یا جس کو آج کل لوگ عدلی حکومت کہتے ہیں، وہ انہوں نے اب ان کو کہتے ہیں یہ وزیر صاحب ہے، یہ وزیر دفاع صاحب ہے. وہ بھی اکڑ کے بیان دیتے ہیں یہ وزیر قانون ہے. سارے ہوتے لا قانون ہے. وہ تو خیر بالکل چڑی کا بچہ ہے. وہ حکومت کی جیسے چاہیں گے ہٹا دیں گے. وہ تو ان کے جو ہماری جنرل ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں اور خود بھی فائدے اٹھا رہے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ ہے. آج جو ہے وہ ہمارے جناب عاصم منیر صاحب نے اب وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی بن گئے ہیں. آج جو یونیورسٹیوں کے جو ہے جو منتخب یا وہ لوگ ان کا اجتماع کیا ہے، اس کو خطاب فرمایا ہے. تو اب اس طریقے سے وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں پر بھی کنٹرول اپنا لے کے آئیں گے. کہیں گے جی اب تو ہمیں آنے والے لوگ بھی ہمیں ہی لیڈر مانتے ہیں، ہمارے ہی نعرے لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے یونیورسٹیوں کا کنٹرول پہلے بھی پرویز مشرف نے بھی یہ کیا تھا، ادھر بھی وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. میں یہ قوم کو بتا رہا ہوں، چھوٹی باتیں نہ سمجھیں. ان کی کوششیں ہیں 20-30-40 سال کا پلاننگ. رہنا تو لوگ سمجھتے ہیں ساری عمر ہم نہیں رہنا ہے، لیکن 20-25 سال کی پلاننگ حاصل وہ کر چکے ہوئے ہیں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے لیکن دوسری طرف وہ جو امریکہ ہے ان کے اپنے عزائم ہیں. وہ تو ایک بات انہوں نے چھوڑی ہے IMF. وہ آگے تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے
کہ وہ آ کے ہمارے چیف جسٹس کو سے حساب کتاب مانگ رہے ہیں. ان کی ضرورت ہو سکتی ہے. اچھا وہ ان کو بھیجا کس نے؟ ہماری جرنیلوں نے. روک ہی نہیں سکتے. ان کے بچے وہاں، ان کی تنخواہیں وہاں، ان کا مستقبل وہاں. تو وہ اس طریقے سے سپریم کورٹ فتح ہو گیا. جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر انہوں نے شروع سے ہی، کوئی کپتان ہوتے ہی وہ ڈپٹی کمشنر ہوا بیٹھا ہوتا ہے. جس کو قائد اعظم نے روکا تھا وہیں سے انہوں نے اپنا بیج بونا شروع کر دیے. اس سے پوری بیوروکریسی بھی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ، انہیویٹیبل پارٹ آف آور آرمی. یہ ہے سول بیوروکریسی. ختم ہو چکے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جو اے سی ہوگا وہ تو ایماندار ہوگا. وہ آتے ہی اپنی 30 سال آگے کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے بیچارہ. گھر فوری طور پہ لینا چاہتا ہے، قبضہ گروپ بن جاتا ہے. تو ایک چیز جو ہے انہوں نے بڑا بدقسمتی ہے کہ اس کو کرپشن کا پورا ایک نظام ہے، اس کو اون کر لیا ہے ہمارے جرنیلوں نے. اور وہ جرنیل جو ہیں بریگیڈیئر ہوتے ہوئے بھی جہاں جہاں پہ ہیں لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. آپ نیب کا جتنے جنرل بنے ہیں اس سے پہلے بھی چیئرمین نیب، ان کی اثاثے دیکھ لیں، حیران ہو جائیں گے آپ. جب بنے تھے تو کتنی دولت تھی، جب ریٹائر ہوئے تو کتنی دولت تھی. تو اس طریقے سے پاکستان کا خون جو ہے اس کو سارے پی رہے ہیں. اور پھر وہ باتیں بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. جو بات کرتا ہے آپ اندازہ کریں. میں کوئی باتیں آپ کو نہیں بتایا، کیا بتائیں بھائی. اس لیے اس وقت بھی ہماری گھر جو ہے یہ پولیس کی چوکی بنا ہوا ہے. یہ 2 دن پہلے جو گرفتاری کی ہیں، یہاں میرے مالی کو بیچارے کو جو وہاں درختوں کو سینچ رہا تھا اس کو پکڑ کے لے کے گرفتار کر لیا. ہماری مسجد کے یہاں امام تھا اس کو پکڑ کے لے گئے. تو وہ کوئی انتہا کی ہوئی ہے. جو فیشزم ہے وہ ہمارے ہم تو محسوس کرتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر تو آنا جانا کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو ایک لحاظ سے اس طرح کا فیشزم کبھی آیا نہیں ہے. کہیں کوئی قانون، کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے. یہ تو انتہا کا غلیظ ترین نظام ہے جو اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے. تو اس کے خلاف میں عرض کر رہا تھا IMF والے. پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ جو آ کر گئے ہیں اٹامک انرجی، ان کو وہ اس کے حساب کتاب لے رہے ہیں. اور کسی وقت بھی وہ ہمارا ایٹم بم اٹھا کے لے جائیں گے. یہ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے، بلکہ دل سے خوش ہوں گے کہ ہماری جو ہے قوم اب پھر ہماری فوج کی غلامی قبول کرے گی. ابھی تو وہ کہتے ہیں ہم ایٹمی قوت ہیں تو اس لیے فوج کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر ان کو پتہ لگے گا اس قوم کو کہ اب فوج کی کتنی ضرورت ہے. اتنا زیادہ گھسے جا رہے ہیں اس کے خلاف. جو میں بار بار کہتا ہوں، میں اس کو کوئی کچھ کہے، میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے یہ زنجیریں ہماری توڑ دی ہیں. وہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں. یہ سپریم کورٹ بھی ٹھیک بن جائے گا. یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. اس میں کوئی بہت زیادہ خوش فہم آدمی نہیں ہوں. میری زندگی ہے، میں ان تجربات سے گزرا ہوا ہوں، ان مراحل کو میں دیکھ چکا ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف یا یہ پارٹی تو ہے میرے کو ایک چڑی کا بچہ ہے. جب اس کی گردن کو مروڑیں گے بیچارہ مر جائے گا. اب وہ دیکھیں نا مسلم لیگ نون کو تو 1 سیکنڈ میں وہ فارغ کر دیں گے. ابھی آ رہا ہے سامنے، یہ دیکھ لیجیے گا
میری باتیں کڑوی لگے گی مسلم لیگ والوں کو اور وہ کہیں کہ جناب یہ ہمارے خلاف باتیں کریں. بھائی آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ 3 سال ہو گئے آپ کے 2 دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن چکے ہیں. وہ فوٹو گیلری کے اندر تو وزیر اعظم ہاؤس میں 3 دفعہ نواز شریف ہوگا، 2 دفعہ شہباز شریف ہوگا. اس سے زیادہ اور کیا خوش بختی چاہیے؟ اور پنجاب میں تو یا وہ ہوگا میاں نواز شریف کی فوٹو گیلری میں تصویر ہوگی، یا شہباز شریف ہوگا، یا حمزہ شریف ہوگا، یا اب جو ہے ہماری جو موجودہ خاتون اہن ہیں اپنا مریم نواز صاحب. اب دیکھیں اس طریقے کا کوئی اور ملک دکھائیں تو صحیح. اس ملک کی تو تباہی ہونی ہے. کوئی قاعدے قواعد کے مطابق ہم رہے نہیں ہیں. یہ جو ایک محاذ پہ کنٹرول ہے جرنیلوں کا. پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو اب کہہ رہے ہیں ہمارے دوست کہ جناب روگیٹو بھی نہیں ہے کسی کا کہ ہم پہ تنقید کرے. یہ جج صاحب نے ہم پہ تنقید کیوں کی ہے؟ اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. میرے بچے، میرے بھائی، اب آپ اپنی حیثیت تو دیکھیں. یہ پارلیمنٹ ہے، یہ چوروں کے بیٹھک ہے، چوروں کی بیٹھک. اس سے جو آپ بلاتے ہیں سیشن، کبھی کوئی وہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ یا بھی فافن نے آج ہی جاری کر دیا ہے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے وزیر ہوتے ہیں، کتنے بندے ہوتے ہیں، اور کورم ہوتا نہیں ہے. پیچھے آپ کے وہ جو ویسے ہی فیک پارلیمنٹ ہے، جھوٹی چوروں کی ہماج گاہ ہے، ان کی ہماج گاہ ہے، ان کی بیٹھک ہے. تو اس اسمبلی کا احترام آپ کرانا چاہتے ہیں ہائی کورٹ کے ججوں سے اور سپریم کورٹ کے ججوں سے. کون کرے گا ایسی پارلیمنٹ کا احترام؟ اس اسمبلی کو لوگ اپنا جو ان کے مسائل پہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، جو صرف فوج کو مستحکم کرنے کے لیے آئین کے اندر بیٹھ کے امینڈمنٹس کر سکتے ہیں، کیے جا رہے ہیں. آئین جو بدل رہی ہے، جن کی اپنی شکل ہی نہیں ہے، وہ ڈاکو جو ہے جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں کے اندر، وہ آئین کو بدل رہے ہیں مکمل. 26ویں امینڈمنٹ نہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے زنجیریں پہنانے کے لیے سپریم کورٹ کو. نظام عدل کا یہ حشر ہم بیٹھ کے یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ پھر بھی جو 8 فروری 2025 میں تحریک انصاف کے ورکروں نے، نوجوانوں نے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں مار دو، گولیاں چلا دو وہاں پہ ڈی چوک پہ، اور ہم جو کوئی دنیا کی فوج کر ہی نہیں سکتی. تو یہ آپ جس فوج سے کام لے رہے ہیں، کیا فوج اسی کا کام کے لیے بنی ہے؟ پاکستان کی فوج اسی کام کے لیے بنی ہے؟ شرم آنی چاہیے عاصم منیر آپ کو. یہی میں باجوہ کو کہتا رہا ہوں، یہی رحیم شریف کو کہتا رہا ہوں، یہی کیانی کو کہتا رہا ہوں، یہی پرویز مشرف کو کہتا رہا ہوں، یہی میں ضیاء الحق کو کہتا رہا ہوں، یہی میں یحییٰ خان کو کہتا رہا ہوں، یہی میں ایوب خان کو کہتا رہا ہوں. میں آپ سے ڈر جاؤں گا؟ آپ کیسے ڈریں گے جیلوں سے؟ میری عمر ہے جس سے بندہ ڈر جاتا ہے، لیکن میں نے مرنا ہے تو میں نے منہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ میں نے جو میرے اندر سکت تھی میں بولتا رہا ہوں اپنے ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان غریبوں کے حقوق کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں نا، یا آپ کا گھی، کھانے والا تیل آج بھی پہلے سے
روزانہ اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جو آپ کی چینی ہے وہ لٹیرے ہو سکتے ایکسپورٹ کی کرتی ہے. اب اس کی ایک دن کے اندر کتنے 20 روپے پر کلو 25 روپے پر کلو مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کے اوپر میں کیوں نہ بولوں؟ اگر میرے اندر سکت ہے تو میں بولتا رہوں گا، اور اپنی بات کہہ کے جو سنیں گے ان کو بھی، اور جو انہوں نے ہماری رینج ختم کی ہوئی ہے اپنا فائر وال لگا کے، اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے. آپ جائیں ہر جگہ پہ پاکستان میں لوگوں نے میرا ویو لائک زبانی یاد کیا ہوتا ہے، اور وہ وہاں 10,000 آدمی کو سنا رہے ہوتے ہیں. 5 آدمی کو مل جائے ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، 1 آدمی مل جائے وہ پھیل جاتا ہے. کیسے روکیں گے آپ؟ آپ نے تو پورا جو ہے کمیونیکیشن کے ذرائع کو تہس نہس کر دیا ہے. لوگوں کی روزی، پاکستان نے جو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 1,88 ارب روپیہ آپ نے مہینوں کے اندر پاکستان کو جو ہے فارن ایکسچینج کا جو ذریعہ تھا وہ آپ نے اس لگا کے اس کو آپ نے جو فائر وال ان کی آمدنی پاکستان کی آپ نے کم کر دی ہے. اس طرح کی جکڑ بندیوں میں پاکستان کو مار دینے کی کوشش کر رہے ہو. جکڑ بندیوں میں سانس نہ لے سکے پاکستان، اور لے تو آپ کے حکم کے مطابق سانس لے ورنہ مر جائے. نہیں، ایسے نہیں مرنے دیں گے پاکستان کو. پاکستان کی آزادی کے لیے، جرات کے لیے ہر جو آپ جس اس میں آپ جاتے ہیں وہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے. استاد بھی باہر نکل رہے ہیں، کسان بھی نکل رہے ہیں، وکلاء بھی نکل رہے ہیں، اور جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور ڈٹ گئے ہیں. یہ ساری لڑائیاں پاکستان کو آزاد کرانے کی لڑائیاں ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اب مکمل طور پہ آزاد ہوگا. جو 12 اگست کو قائد اعظم نے 14 اگست کے دن کے لیے وہ پاکستان کا اعلان تھا، پاکستان بنے گا اب وہ اس کے لیے ہم تحریک انصاف کے بالکل شکر گزار ہیں. انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے، اور وہ 3 سال ان کے یہ جد و جہد کے ہیں، جس کی وجہ سے تمام اداروں کے اندر جن کو آپ نے مار دیا تھا ان کے اندر بھی جان پڑ چکی ہے، وہ بھی زندہ ہو رہے ہیں. تو پاکستان کو ہم نے زندہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا.